تھوڑا سا جی 8ویں پارے میں جو ہم نے آج 9واں پارہ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 8ویں پارے میں جو ایک آیت جو تھی وہ جو مجھے اچھی لگی، وہ اس میں جس میں لباس کا کہا گیا ہے کہ لباس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کا انتخاب کیا ہے، جانوروں کے لیے نہیں کیا۔ اور اس میں وہ چیز آئی تھی کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، جب آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاؤ، تو اس وقت اپنے اپنے لباس اچھے کر لیا کرو، اپنے لباس اچھے لباس پہن کر جایا کرو۔ تو اس میں اچھے لباس پہننے میں ایک تو ہمارا جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو ہمارا لباس ایک تو سطر ہمارا ڈھکا ہونا چاہیے، اور سطر کا جس طرح سے ہمارا صرف ہاتھ اور چہرے کے علاوہ، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا ہمارا سطر میں آتا ہے، اور اس میں ہماری کلائیاں، ہمارے بازو کا اگلا حصہ، ہماری گردن، ہمارے کان، سب کچھ کور ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی ہمارے پاجامہ یا ہماری جو اتنا چست ہونا چاہیے کہ وہ جب ہم سجدہ کرنے لگیں تو وہ اوپر چڑھ جائے اور ٹخنے نظر آنے شروع ہو جائیں، یا پنڈلی کا نچلا حصہ نظر آنا شروع ہو جائے، یا ہمارا دوپٹہ جو ہے وہ اتنا باریک ہو جائے کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو، اور ہمیں پھر مشکل ہو جائے اس کو اپنے سطر کو کور کرنا، کہ ہم سر نظر اپنے بال نظر آ رہے ہوں، بالوں کو سمیٹیں تو ہماری گردن نظر آنی شروع ہو جائے، گردن کو سمیٹیں تو ہمارے ہاتھ یا کلائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ اتنا چھوٹا یا اتنا چست لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز کے لیے اگر ہو سکے تو آپ کپڑے چینج کر کے نماز پڑھیں، بے شک آپ گھر میں ہی ہوں، بے شک کچن کے کاموں میں مصروف ہوں۔ اگر آپ کہیں باہر ڈیوٹی پر ہیں تب تو آپ آلریڈی اس طرح کے کپڑوں میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنا پھر بھی اہتمام کریں نماز کا، لیکن ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو سطر نماز کا ہے وہی سطر جو ہے ایک مسلمان عورت کے باہر نکلنے کا بھی ہے، کہ مسلمان عورت باہر اگر کسی جینز میں یا کسی اتنے چست لباس میں یا چھوٹے لباس میں نکل رہی ہے اور نماز کے وقت عبایا پہن لیتی ہے تو وہ بھی غلط چیز ہے۔ لیکن یہ کہ نماز جب آپ گھر میں ہوتے ہیں اور گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، گھر کے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کچن میں ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے، تو نماز پڑھتے وقت آپ صاف ستھرا لباس پہنے، اور ایسا لباس پہنے جس سے آپ کا سطر کور ہو جائے۔ پارہ 9، قرآن مجید نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ نور اور روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے، لا علمی کے۔ ان میں جب قرآن کا نور آ جاتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جاتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میری اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ 3 دفعہ فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ اہل بیت کون ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی، بغیر کسی سوشل سٹیٹس کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہیں کسی مشکل میں تو نہیں ہیں، کہیں انہیں کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ ہمیں خیال کرنا ہے اپنی امت کا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زندگی کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ پارہ 9، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کن کارہین۔
اس قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے۔ ہر نبی کے مخالفت اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی۔ جو بھی وہاں کے ویل سیٹلڈ لوگ تھے وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے۔ شعیب کی قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اب ویل سیٹلڈ لوگ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ متکبر لوگوں کو طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، اور یہاں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم اور ملک سے نکال دیں گے اور تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی باہر نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ قَالَ أُولُو كُنَّا كَارِهِينَ، اے اہل ایمان، ایمان کو اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی پسندیدہ ہے۔ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، مطلب کہ اللہ اور رسول کی بات ہر چیز سے وہ پرائورٹائز کر لے اس کو، کہ نہیں یہاں پہ دنیا ہے، یہاں پہ اللہ اور رسول کی بات ہے، مجھے اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے بے شک۔ اور یہ کہ نمبر 2، آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، دنیا کے خاطر کسی سے محبت نہ کرے کہ دنیاوی کوئی فائدہ یہ ہمیں دے دے گا۔ نمبر 3، کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے۔ جبکہ اللہ اس سے نجات دے چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، اے ہمارے رب اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا، نبی بھی اپنے نیک عمل اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر میں ہوں اس پر تو مجھے ہمیشگی حاصل ہو گئی، نہیں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے ہی جانتے ہیں کہ اس کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اور اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اگر ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں یا ہم کچھ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ راستہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کر دے۔ اصل بات جو ہے وہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے، اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اسے دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے، خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کی
یا علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اس کو سمجھتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے، اور اس کو وہ اپنا کمال نہیں سمجھتا، اس کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے ایک لمحہ میں دل پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حمص میں ابو داؤد کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابو دردا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں بھی ایک فتنے میں ڈال دیا جا سکتا ہے اور اپنے دین سے پھر جا سکتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے استقامت مانگتا رہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کے پاس ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہ گئے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی رہی۔ اس قوم نے اصل میں شعیب علیہ السلام کو ڈرایا تھا اور ان کو شہر سے نکالنے کا پروگرام بنایا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان پر زلزلہ بھیجا کہ وہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھسلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آ رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی کو مبعوث فرمانے کے موقع پر اختیار فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے لیے کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا تاکہ اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہ ہوا تو اس کی خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا گیا اور یہاں سے اس کی بربادی کی تمہید شروع ہو گئی۔ پیغمبر کی بات نہ سننے کے باوجود جب اس پر نعمتوں کی بارش ہوئی تو اس نے سمجھا کہ اوپر کوئی اللہ نہیں ہے جو گرفت کرنے والا ہو اور ہمیں نیست و نابود کرتے۔ ان کے دماغ میں یہ چیز بھر گئی کہ ہم پر عذاب الہی آ نہیں سکتا۔ اصل میں خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحانات کے 2 پرچے ہیں۔ تکلیف میں تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان اور آزمائش ہے اور شاید اللہ کی کوئی ناراضگی ہے، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت راضی ہے، لہٰذا وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام پر نعمتیں بہت زیادہ آ جایا کرتی تھیں تو اس سے بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، کہیں میرے رب کی طرف سے یہ استدراج نہ ہو کہ اس کے بعد کوئی پکڑ آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس لیے نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں۔ جب کوئی نعمت ملے تو ایک تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو استعمال کریں، دوسرا شکر کرتے رہنا چاہیے، اور تیسرا اپنی ان نعمتوں میں سے جو محروم لوگ ہیں ان کا حق نکالتے رہنا چاہیے، احساس باقی رہنا چاہیے۔
اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش